پاکستان کے اگر معروف صوفی کلام کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ شاید سب سے زیادہ مشہور کلام جو لوگوں کی زبانوں پر ہے وہ پنجابی زبان کا یہ کلام ہوگا، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جنہیں اے بوٹی لائی ہو۔ یہ وہ کلام ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے لوگ اسے پڑھتے ہیں اور اسے بڑے سوز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یہ دلوں میں اترنے والا کلام ہے۔ یہ کلام سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یکم جمادی ثانی 1039 سنہ ہجری میں آپ جھنگ کی سرزمین پر پیدا ہوئے اور یکم جمادی ثانی 1102 سنہ ہجری میں آپ اسی سرزمین پر اس دنیا سے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے عظیم ولی تھے، پیدائشی ولی۔ آپ کے والد حضرت سلطان بازید رحمۃ اللہ علیہ ایک فقیہ، عالم اور صاحب علم تھے، اور آپ کی والدہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہا وہ بھی عارفہ کاملہ اور ولیہ تھی۔ اور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کو بطور الہام کے یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بڑا کامل ہوگا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو پیدائشی ولی تھے اور بچپن ہی سے آپ سے بہت سے خوارق کے عادت امور ظاہر ہوتے تھے، لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی بیعت کا جو واقعہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی سے بیعت نہیں کی تھی، لیکن آپ کی جو بیعت ہے اس کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کشف میں دیکھا کہ ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے، نورانی چہرہ، صاحب ہیبت، اور ان کے چہرے سے انوار کا ظہور ہو رہا تھا۔ میرے پاس آ کے کہنے لگے میں مولا علی ہوں، اور پھر مجھے فرمایا کہ تمہاری حاضری ہے، تمہیں بلایا گیا ہے دربار رسالت میں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ گیا، اور میں جب محفل میں پہنچا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے، اور خلفائے ثلاثہ بھی تشریف فرما ہے، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہاں تشریف فرما ہے، اور مولا علی تو ساتھ آئے تھے، اور فرمایا کہ تمام اہل بیت بھی وہاں پر موجود ہیں۔ جب میں مجلس میں پہنچا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے اوپر اپنی نگاہ رحمت اور نگاہ فیض ڈالی، پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نگاہ فیض ڈالی، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے نگاہ فیض ڈالی، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور فرمایا کہ میں تجھے بیعت کرتا ہوں، یعنی میں تمہیں مرید بناتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اہل بیت کا مجھے فیضان ملا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے فرمایا کہ تم میرے بیٹے ہو، اور اس کے بعد پھر مجھے مولا علی کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیضان عطا کرنے کے بعد میرا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں میرا ہاتھ گیا اور آپ نے ایک نگاہ میرے اوپر ڈالی تو فرماتے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک کی ساری منزلیں طے کروا دی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نگاہ نے میری ساری منزلیں طے کروا دی۔ یہ تھے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا جو زندگی کا معمول تھا اس میں سب سے زیادہ جو زور تھا وہ اللہ کے ذکر پر اور دلوں کی صفائی پر تھا۔ جیسے احادیث طیبہ میں بھی فرمایا گیا کہ غفلت سے نماز پڑھی تو وہ نماز ہی نہیں۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ایسے جتنے اقوال ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اگر دل حاضر نہیں ہے، اگر دل موجود نہیں ہے، اگر خشوع و خضوع نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔
فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو عارفین ہوتے ہیں وہ اور ہی مفہوم کلام کرتے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے زیادہ زور اللہ کے ذکر پر تھا، اور کیوں نہ ہو کہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح مل جائے۔ فلاح ملتی ہے، ولایت ملتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ جہالت، خلاف شریعت چلنا، نمازیں چھوڑنا، قرآن کو کبھی ہاتھ نہ لگانا، یہ کبھی ولایت کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ ولایت کا راستہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 140 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، اور اس میں بہت سی کتابیں وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہی ہیں کہ ساری کتابیں نہیں ملی تھی، آہستہ آہستہ دریافت ہو رہی۔ اس میں کچھ پنجابی میں ہیں، کچھ فارسی میں، اور پھر آپ کی کچھ کتابیں شاعری میں ہیں اور کچھ نثر میں ہیں۔ اور ان کتابوں میں جو اسرار کا بیان ہے، جو مقام فقر کا بیان ہے، سبحان اللہ، وہ ان کتابوں کا کوئی مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیسے کیسے جواہرات اور کیسے کیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں، یہ جو 140 کتابیں میں نے عرض کی ہیں، ان میں اکثر و بیشتر کتابوں میں جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں وہ کیا ہے؟ خلاصہ تعلیمات سنیں، ہم ان کی جو تعلیمات ہیں اسے بھی دیکھیں اور ان تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ آپ کی جو تعلیمات کا خلاصہ ہے اس میں سب سے پہلی بات ہے غفلت کو ترک کر دینا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کی طرف توجہ سے غافل نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، کہ غفلت کا جو لمحہ ہے یہ ایمان کا لمحہ نہیں ہے، یہ کفر کا لمحہ ہے، یہ نہیں فقہی کفر ہے، یہ اپنے اعتبار سے کہ یہ ناشکری کا لمحہ ہے۔ تو پہلی آپ کی تعلیم تھی غفلت کو چھوڑ دینا، دوسری آپ کی تعلیم تھی جستجو اور طلب اللہ کی، اللہ کے قرب کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کی محبت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کی جستجو اور طلب کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ آپ کی دوسری تعلیم۔ تیسری تعلیم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ آپ کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ لوگ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں اور شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ شریعت کا انکار کرنا کفر ہے، جو شریعت کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو نمازوں کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تو اعلیٰ درجے کے ولی تھے، سلطان العارفین تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے متبع اور شریعت کے سچے پابند تھے۔ تو آپ کی تیسری تعلیم ہے شریعت کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کرنا۔ آپ نے جن چیزوں پر زور دیا وہ ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی یاد میں ڈوبے رہنا۔ اللہ 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 اللہ، ظاہر باطن، اندر باہر، ہر طرف ذکر الہی کے جلوے ہوں اور دلوں کے اندر اور دلوں کی گہرائیوں کے اندر اللہ کا ذکر اتر چکا۔ اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور آپ پہ درود و سلام کی کثرت، یہ آپ کی مزید تعلیم۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کا ورد، یہ آپ کی تعلیم، اور قرآن مجید کی تلاوت، اسے سمجھنا، اس پہ عمل کرنا۔ اور آپ کی ایک اور بڑی خوبصورت تعلیم جو ہمارے دین کی تعلیم ہے وہ ہے میدان محشر کو یاد رکھنا، روز قیامت کو یاد رکھنا، آخرت کی فکر کرنا۔ یہ ہیں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ یکم جمادی الثانی کو جن کا یوم وصال ہے، ان کے لیے بھرپور ایصال ثواب کی ترکیب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔